اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ چلیے اپنا سبق نکالیے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز چھٹے پارے کا 10واں رکوع مکمل کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اب یہاں پہ جو یہ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے آپ لوگوں کے سامنے، تو اگر آپ پیچھے سے دیکھیں کہ پیچھے جو پچھلا رکوع تھا اس میں چوری وغیرہ اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ سزاؤں کا اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا تھا، جو آپ نے پچھلا رکوع پڑھا ہے، تو قرآن پاک کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ وہ محض حاکمانہ طور پر تعزیر اور سزا کا قانون بیان کر کے نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک مربیانہ انداز میں ذہنوں کو جرائم سے باز رکھنے کے لیے پہلے راہ ہموار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کا خوف اور جنت کی دائمی نعمتیں اور راحتوں کا ذکر کر کے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے اور جرائم سے متنفر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر قانون جرم اور سزا کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ وغیرہ کا اعادہ کیا ہے۔ اب یہاں بھی یہ جو پہلی آیت ہے اس میں 3 چیزوں کو حکم دے دیا گیا ہے۔ اول اتقوا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقی طور پر خفیہ اور اعلانیہ جرائم سے روک سکتی ہے۔ پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو۔ وسیلہ کے اگر آپ لفظی معنی دیکھیں، ملنے جڑنے کے ہیں، یا پھر اگر اس کو وصل جیسے ہوتا ہے نا، وصل قرآن پاک میں ملانا جوڑنا، اچھا پھر رغبت اور محبت کے ساتھ ملنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ، تو گویا وسیلہ کے معنی اس چیز کے ہیں جو کسی کو کسی دوسرے سے محبت اور رغبت کے ساتھ جوڑ دے، ملا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہر وہ چیز ہے جو بندہ کو رغبت اور محبت کے ساتھ اپنے معبود کے قریب کر دے۔ اس لیے جو سلف صالحین اور صحابہ اور تابعین وغیرہ تھے نا، انہوں نے وسیلہ کی تفسیر میں کیا لکھا ہے کہ اطاعت اور قربت اللہ تعالیٰ سے، ایمان اور عمل صالح، یہ بنیاد ہیں وسیلہ کی۔ مسند احمد کی ایک صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ ایک اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، تو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ درجہ مجھے عطا فرمائے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی وہی کلمات کہتے رہو جو مؤذن کہتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ ان احادیث سے معلوم یہ ہوا کہ وسیلہ ایک خاص درجہ ہے جنت کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے جو مکتوبات تھے تو ان میں لفظ وسیلہ کے بارے میں لکھا کہ محبت اور رغبت کا مفہوم شامل ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ وسیلہ کے درجات میں ترقی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر موقوف ہے۔ اور محبت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ اتباع سنت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، اس لیے کہ جتنا کوئی اپنی عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت اور زندگی کے تمام شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو گویا ہمارے اپنے نیک اعمال خود وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، ان اعمال کو وسیلہ بنانا چاہیے، کیونکہ جو نیک اعمال ہیں ہمارے، جو کوئی بھی شخص نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے پھر وہ، اور جتنی زیادہ محبت بڑھے گی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنے، وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں۔ اور جس طرح ایمان اور عمل صالح اس میں داخل ہے نا، اسی طرح نیک لوگوں سے محبت، انبیاء اور صالحین کی صحبت اور محبت بھی داخل ہے، کیونکہ وہ سارے بھی رضا الہی کے اسباب میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے بغض رکھنا اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا درست ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے زمانے میں حضرت عباس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو بلا کے دعا فرمائی تھی کہ آپ دعا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں، آپ دعا کیجئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلہ سے انہوں نے دعا مانگی اور پھر وہ جو ہے وہ بارش ہوئی، دعا قبول ہوئی. تو اپنے اعمال کو درست کر کے اور اس قابل بنا کے کہ انہیں ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں، اس قابل ان کو بنائیے تاکہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ملے. اور یہ جو وجاہدوا فی سبیلی یعنی جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اعمال صالحہ میں جہاد بھی داخل ہے. جہاد تو بہت بڑا عمل صالح ہے نا، لیکن اعمال صالحہ میں جہاد کا اعلیٰ مقام بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ کر کے بیان فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کا اعلیٰ مقام جہاد ہے. اور ظاہر ہے کہ اس جگہ جو ہے جہاد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ایک یہ حکمت بھی ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کا حرام اور ناجائز ہونا اور اس کی دنیاوی اور اخروی سزاؤں کا بھی بیان کیا تھا نا، ذرا پچھلے رکوع پہ اگر آپ دھیان دیں تو جو جہاد ہے وہ بھی ظاہر کے اعتبار سے فساد فی الارض کی صورت معلوم ہوتی ہے کہ جو دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے یا گورنمنٹ کی رٹ قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رٹ قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاد کیا جاتا ہے. اور جہاد میں اور گورنمنٹ کی رٹ میں کیا فرق ہے کہ محض اپنی ذاتی اغراض اور خواہشات اور ذلیل مقاصد کے لیے نہیں ہوتا جہاد. جہاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے اور دنیا سے ظلم اور ستم ظلم و جور کو مٹانے کے لیے ہے. کسی پہ ناحق ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو وہاں جہاد کے لیے پہنچنا ہے، یعنی کسی کو اس کا حق دلانے کے لیے. تو جو دنیا میں لڑائی جھگڑے کیے جاتے ہیں زمین فتح کرنے کے لیے، علاقوں کو کشادہ کرنے کے لیے، حکومتوں کو وسیع کرنے کے لیے، تو ان میں اور جہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں وسیلہ کا ذکر فرمایا کہ ڈھونڈو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ، تو یہاں پہ ہمیں چھپے انداز میں یہ کہا ہے کہ اپنے اعمال کو اس قابل بناؤ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں پیش کر سکو اور ان کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ان کو جو ہے ان اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھو انہیں. پھر فرما دیا لعلکم تفلحون تاکہ تمہارا بھلا ہو. پھر آگے آئیے، ان الذین کفروا جو لوگ کافر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا، ومثلہ معہ اور اس کے ساتھ اتنا ہی، لیفتدوا بہ تاکہ بدلے میں دیں، من عذاب یوم القیامت اپنے عذاب سے چھوٹنے کے لیے قیامت کے دن، ما تقبل منہم تو ان سے قبول نہ ہوگا، ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا چاہیں گے کہ نکل جائیں من الناری آگ سے، وما هم بخارجین منہا اور نہیں ہیں وہ اس سے نکلنے والے، ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. چلیے پہلے یہیں تک ہم کر لیتے ہیں، 2 آیتوں کا کر لیتے ہیں، پھر اگلی جو ہے وہ چوری والی آیت الگ سے کرتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں کفر و شرک اور جو گناہ کا وبال ہے نا وہ ایسے انداز میں بتلا دیا ہے کہ اگر اس پہ ذرا بھی غور کیا جائے تو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو سکتا ہے. کفر اور شرک اور معیشت سب کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور یہاں پہ کر دے. اور یہ بات تو طے ہے کہ عام طور پہ انسان جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی خواہشات، ضروریات یا اہل و عیال کی خواہشات کے لیے ہوتے ہیں، اور ان سب کا حصول مال و دولت جمع کرنے سے ظاہر ہوتا ہے. اس لیے مال و دولت جمع کرنے میں حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر انسان لگ جاتا ہے. کسی کو بیٹی کی شادی کرنی ہے، کسی کو اپنی بیٹی کو پرائیویٹ پڑھانا ہے، اس کی فیس ادا کرنی ہے، کسی کو اپنے بچوں کو کوئی کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو پیسہ چاہیے. ان ساری چیزوں کے لیے جب اس کو ساری ضرورتوں کے لیے جب پیسہ نظر آتا ہے تو ظاہر ہے حلال یا جائز طریقے سے اگر وہ ان ساری ضرورتوں کو حاصل نہیں کر سکتا تو الٹیمیٹلی حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر وہ ان چیزوں کے حصول کے دھن میں لگ جاتا ہے بس کہ اب حاصل کرنا ہے جس بھی طرح اپنی سیٹ کا جائز ناجائز فائدہ اٹھانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے اوپر یہ بدمستی جو طاری ہو جاتی ہے کہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے ہم نے یہ ٹارگٹ سارے کے سارے حاصل کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج چند روزہ زندگی ہے، اس کی راحت کے لیے جن چیزوں کو تم ہزاروں محنتوں کوششوں کے ذریعے جمع کرتے ہو نا، پھر بھی ساری جمع نہیں ہوتی ہیں. سب کچھ
کر کے نا دنیا میں ہم سب گناہ کر کے بھی نا کچھ سیٹسفائیڈ لائف نہیں گزار رہے ہوتے، سب ضرورتیں اور نعمتیں اپنے لیے اکٹھی نہیں کر پاتے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ناجائز ہوس کا انجام یہ ہے کہ قیامت کا عذاب جب سامنے آئے گا تو اس وقت اگر یہ لوگ چاہیں گے نا کہ دنیا میں حاصل کیے ہوئے سارا مال و دولت، سارا ساز و سامان سب کو فدیہ میں دے کے اپنے آپ کو بس عذاب سے بچا لیں، تو یہ ناممکن ہے۔ جتنی گاڑیاں، پلاٹ، کوٹھیاں، بینک بیلنس جو کچھ ہم بناتے ہیں یہ سارے کا سارا وہاں دے کے اور کسی عذاب سے بچنے ایک لمحے کے لیے اس میں توقف بھی اگر چاہیں گے تو بدلہ قبول نہیں ہوگا، تو یہ ناممکن ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی مثال دی کہ فرض کر لو کہ ساری دنیا کا مال و دولت اور پورا سامان کسی ایک ہی شخص کو مل جائے، اور پھر اسی پہ بس نہیں ہے، اتنا ہی اور بھی مل جائے، یعنی دنیا میں جتنا ساز و سامان، مال و دولت، جتنا کچھ ہے وہ کسی ایک شخص کو دے دیا جائے اور پھر اتنا ہی اور دے دیا جائے، اور یہ سارا ہی دے دے اللہ کو کہ مجھے عذاب سے بچا لیا جائے، فدیے میں دینا چاہے، تو کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوگی، نہ اس کو عذاب آخرت سے نجات ہوگی۔ یہاں سے نجات نہ ہونے سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو کفار کو عذاب دیا جائے گا وہ دائمی ہوگا، جس سے وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکیں گے۔ آگے آئیے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا، کاٹ ڈالو، أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے کمایا، یعنی جیسا عمل کیا یہ اس کے عمل کے مطابق ان کے وہ اس کی سزا دی جا رہی ہے، اور نکالم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے یہ جرائم اور سزاؤں کی طرف دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے عود کیا ہے آیت کو، یا دوبارہ اس طرف جو ہے وہ دھیان کروایا ہے۔ چوری کی سزا یا شرعی سزاؤں کا بیان آپ نے جو پچھلا جس سے پچھلا رکوع تھا اس میں آپ نے جو ہے وہ پڑھی ہے کہ ان کا کیا ہے کہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو ان کے کردار کے بدلے میں، یعنی جو کچھ انہوں نے کمایا، بما کسبن، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا اس کے بدلے میں۔ اب دیکھیے چونکہ یہ بہت بڑی سزا ہے ہاتھ کاٹ ڈالنا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کو اکٹھا ایک ہی جملے میں ایڈریس نہیں کیا، بلکہ عورت کے لیے الگ استعمال کیا لفظ اور مرد کے لیے الگ کیا، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو قرآنی احکامات ہوتے ہیں نا اس کے اندر مردوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور عورتیں اس میں تباً شامل کر لی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ دونوں کو، اس لیے کہ اگر سزا سخت ہے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے کان پہلے ہی کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ اگر عورت بھی یہ کام کرے گی، کوئی عورت یہ نہ کہ میرے لیے تو قرآن میں حکم ہی نہیں آیا تھا، عورت بھی یہ کام کرے گی نا تو پھر اس کے لیے بھی یہی سزا جو ہے وہ نافذ کی جائے گی۔ پھر یہ جو ہے کہ چوری یا سرقہ کا جو لفظ ہے یہاں پر کہ لغوی مفہوم اور شرعی تعریف اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کے لے لے تو اس کو سرقہ کہتے ہیں، یہی اس کی شرعی تعریف ہے۔ تو اس تعریف کو ثابت ہونے کے لیے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قیود اور حدود لگائی ہیں، یعنی خواہ مخواہ یوں ہی پکڑ کے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹ دیا جائے گا، بلکہ فقہی طور پہ بہت ساری اس میں شرائط ہیں، میرے پاس 6-7 ہیں، طوالت کے خوف سے میں انہیں بیان نہیں کر رہی، لیکن یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سزا ہے یہ بہت بے رحمی کی ہے یا کچھ ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری یہاں پہ چھوٹ بھی دے رکھی ہے کہ کس طرح سے ہو، اور پچھلے رکوع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر چور چوری کر لے اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ آپ اس پہ قابو پاتے وہ خود سرنڈر کر دے تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر سے حد جو ہے وہ ساقط کر دی ہے، اور لیکن جو تعزیر ہے وہ اس کے اوپر رہے گی، یعنی سزا تو اس کو دی جائے گی، اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، حد بہرحال ساقط ہو جائے گی، لیکن بہرحال تعزیری سزائیں اس کے لیے پھر بھی ہیں۔ اسی طرح یہ جو زانی وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس میں اگر گواہوں کی موجودگی کم پڑ جائے، پورے گواہ نہ ہوں، یعنی 4 گواہ نہ ہوں، تو پھر کیا ہے کہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ 3 گواہ ہیں تو چوتھا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ تعزیری سزا یعنی حد تو ہے نا کہ بالکل وہی جو قرآن پاک نے کہا ایز اٹ از نافذ کی جائے، لیکن تعزیری سزا جو ہے جو حاکم وقت یا آپ کہہ لیں کہ قاضی کی ثوابدید پر ہوتی ہے، تو وہ ثوابدید اپنی استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال معاشرے میں امن و سکون جاری رکھنے کے لیے جو بھی سزا کڑی سے کڑی مناسب سمجھے گا وہ دے گا، لیکن جو شرعی حد ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔
اچھا اب دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء بما کسبا، یعنی سزا بدلہ ہے ان کی بد کرداری کا. دوسرا فرمایا نکالم من اللہ، یہ تنبیہ اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہا ہے کہ ایسی سزا دینی ہے کہ جس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی سبق ملے اور اقدام جرم سے دوسرے بھی باز آ جائیں. اس لیے یہ جو نکالم کا ترجمہ جو ہمارے اردو محاورے کے طور پہ جو کیا جاتا ہے نا، وہ کیا جاتا ہے عبرت انگیز سزا کا ہونا. تو ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے وہ خاص حکمت پر مبنی ہے. ایک کو اگر یہ سزا جاری ہو جائے گی نا تو سارے کے سارے کانپ اٹھیں گے. ظاہر ہے جرم کی دو حیثیتیں ہیں نا، ایک تو اس نے کسی دوسرے انسان کا مال بغیر حق کے لے لیا، اس پر ظلم ہوا. دوسرے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چوری کے بارے میں جو کہہ دیا ہے، اب اس آیت پہ جو عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. تو اب اگر سزا کو کوئی معاف بھی کر دے نا، جیسا کہ قصاص وغیرہ کے مسائل میں تھا، تو جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ معاف نہیں ہوگا. یعنی جس شخص کی چوری کی ہے اگر وہ معاف بھی کر دے تو معاف نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ خود معاف نہ فرما دیں. تو جب کوئی ایک معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنے سے اس کی سزا ساقط نہیں ہوگی، اس کو کوئی الٹرنیٹیو سزا دی جائے گی، لیکن دی جائے گی. پھر یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے واللہ عزیز الحکیم فرمایا نا آیت کے آخری حصے میں، تو شبہ کا بھی جواب دے دیا کہ آج کل عام طور پر یہ بڑی زبان زد عام بات ہے نا کہ بھئی یہ تو بڑی سخت سزا ہے. اور بعض جو گستاخ ہیں یا آپ کہہ لیں کہ وہ قرآن کریم کی حکمتوں سے واقف ہی نہیں ہے تو وہ تو یہ کہنے سے بھی نہیں جھجکتے کہ بڑی وحشیانہ سزا ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ اس طرح فرما دیا کہ سخت سزا کی تجویز محض اللہ تعالیٰ کے قوی اور زبردست ہونے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے حکیم ہونے پر بھی مبنی ہے. جن شرعی سزاؤں کو آج کل کے نام نہاد جو عقل مند ہیں نا وہ وحشیانہ کہتے ہیں نا، ان کی حکمت اور ضرورت اور فوائد جو ہے نا اگر وہ جان لیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ ان سزاؤں کو جاری کرنے میں کس قدر حکمتیں پوشیدہ ہیں. اور پھر جہاں جن ممالک میں سزا جاری ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں ساری دنیا جو ہے نا وہ ہاتھ کاٹے ہوئے ہی نہیں نظر آ رہی ہوتی، بلکہ خوف کی وجہ سے دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے سعودی عرب وغیرہ میں آپ دیکھ لیں، جہاں بھی کہیں یہ شرعی قوانین ہیں وہاں پہ چوری اور ڈکیتی کا وہ حال نہیں ہے جو ہمارے ملکوں میں ہے. پھر ایک لمبی فقہی تفصیل بھی ہے کہ کس کس کو چور سمجھنا ہے اور کس کس کو چور نہیں سمجھنا. یہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ جو اس کے نافذ کرنے والے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. لیکن بہرحال ان سزاؤں کے نافذ کرنے میں یا جہاں پہ ان سزاؤں کا نفاذ ہے وہاں پہ حالات جہاں پہ نفاذ نہیں ہے 100 درجہ بہتر ہیں. آگے آ جائیے. فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لی، فان اللہ یتوب علیہ تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جو شخص اپنی بد کرداری چوری سے باز آ گیا، اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اب دیکھیے جو یہ یہاں سے سزا کو شرعی معاف کر دیا جائے جو توبہ کر لے قابو آنے سے پہلے، اور گرفتار ہونے سے پہلے جو توبہ کر لے تو اس کی شرعی سزا معاف کر دی جائے گی. اور چوری کی سزا کے بعد جو معافی کا ذکر ہے نا، اس میں سزائے دنیاوی سے استثناء حاصل نہیں ہے، بلکہ آخرت کے اعتبار سے ہے کہ آخرت کی اس کی جو سزا ہے نا وہ اس کے توبہ اگر قبول ہو گئی تو وہ آخرت کی سزا جو اس کو دی جانی تھی وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، کیونکہ فإن اللہ یتوب علیہ، کیونکہ جو حکام میں وقت ہے نا وہ توبہ کی وجہ سے شرعی سزا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے جرم کو معاف فرما کے آخرت کی سزا سے نجات دیں گے. کیونکہ اسی لیے فرمایا نا کہ ڈاکو اگر گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں تو ڈاکے کی شرعی سزا ان پر جاری نہیں ہوگی، مگر کیونکہ چور ہے نا، چوری کرنے کے بعد خواہ گرفتاری سے پہلے یا بعد میں چوری سے توبہ کرے تو حد سرقہ جو ہمارے دین کی بنیاد ہے وہ معاف نہیں ہوگی. اصل میں چوری اور ڈاکے میں فرق ہے. چوری کی جو تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ خفیہ طریقے سے کسی کا مال لینا، اس کا تالا وغیرہ توڑ کر، یعنی جس مال کو چھپایا گیا ہو. اور ڈاکہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکہ آپ نے راہ چلتے بھی ڈاکہ ڈال لیا تو اس وقت آپ کا مال چھپا ہوا نہیں ہوتا، آپ روڈ پہ ہیں، آپ کا مال بھی روڈ پہ ہی ہے. جو گھروں میں سے دیواریں پھلانگ کے جو کسی بھی طرح مال لیا جاتا ہے جو محفوظ جگہوں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اوپر چوری کی سزا ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
کہ گناہ کی معافی جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے نجات پانا ہے، دنیا کی سزا اس پہ جاری ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری جو چھوٹی سی آیت ہے جو اس میں فرمایا کہ الم تعلم، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے واسطے زمین اور آسمان کی سلطنت، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب کرے جس کو چاہے اور بخشے جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا بھی ربط جو ہے نا وہ پچھلی آیت سے ہے کہ ڈاکہ چوری کی حدود شرعی جن میں ہاتھ پاؤں یا صرف ہاتھ کاٹ ڈالنے کے سخت احکامات ہیں نا، تو ظاہری نظر میں تو یہ احکامات انسانی شرافت اور انسان کا جو اکرام ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا جو اس کو درجہ حاصل ہے، تو اس کے منافی ہے نا۔ تو اس شبہ کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کرنے سے پہلے اپنا مالک حقیقی ہونا سارے جہان کے لیے بیان فرمایا، پھر اپنے قادر مطلق ہونے کا ذکر فرمایا، پھر ان کے درمیان یہ ارشاد فرمایا کہ وہ صرف سزا یا عذاب ہی نہیں دیتا بلکہ معاف بھی کرتا ہے، اور اس کی معافی اور سزا کا مدار اس کی حکمت پر ہے، کیونکہ جس طرح وہ مالک مطلق ہے نا اور قادر مطلق ہے، اسی طرح حکیم مطلق بھی ہے، حکمت کے ساتھ کرے گا جو بھی کرے گا۔ جس طرح اس کی قدرت اور سلطنت کا احاطہ کوئی انسانی طاقت نہیں نہ کر سکتی، اسی طرح اس کی حکمتوں کا پورا احاطہ انسانی عقل اور دماغ نہیں کر سکتے۔ اور اگر اصول کے ساتھ غور و فکر کیا جائے تو بقدر کفایت کچھ علم حاصل ہو بھی جاتا ہے اس کی حکمتوں کا، جس سے انسان کا جو دل ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے جو قرآن پاک کی سزاؤں کے متعلق اہل یورپ یا ان کی جو نام نہاد تہذیب یافتہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سزائیں جو ہیں وہ بہت وحشیانہ ہیں اور شرافت انسانی کے خلاف ہیں، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 جرموں کی سزائیں تو خود مقرر کر دی نا، پچھلے اس میں آپ نے پڑھا تھا نا، ڈاکہ کی سزا ہے، پہلے ایک ہاتھ کاٹا ہے نا، اور پھر دوسرا پاؤں، پھر اگر پھر بھی باز نہیں آیا تو پھر دوسرا ہاتھ، پھر اس کے مخالف کا پاؤں، یعنی ایک دفعہ میں 2 چیزیں نہیں کٹ رہی، ہاتھ اور پاؤں دونوں نہیں کٹ رہے، ایک دفعہ میں ایک ہاتھ کاٹا گیا۔ اب ایک ہاتھ سلامت ہے، اگر وہ توبہ طائب ہو کے اور نیک زندگی گزارنا چاہے تو آخرت کی سزا اس سے موقوف ہو گئی اور وہ نیک زندگی گزارے۔ لیکن اگر وہ کوئی اتنا ہی چور ہے کہ بار بار اسی اس میں آتا ہے، ہاتھ کاٹنے سے بھی اس کو فرق نہیں پڑا، تو پھر اس کا ایک پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ تو یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کو اس قابل اب بھی چھوڑا کہ وہ کام کاج کرتا رہے کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں اس کا سلامت رکھا۔ اب اگر وہ باز ہی نہ آئے تو پھر تو وہ دیکھیں، سزا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی اس کی تنبیہ ہو جائے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ایسا ہی کریں۔ تو اگر کسی کو ایک ہاتھ کٹوا کے عقل نہ آئی تو پھر وہ اس کے سارے بھی ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، پھر اس کے لیے کم ہے نا۔ تو اب دیکھیے کہ جہاں جن ممالک میں ان شرعی سزاؤں کا اللہ تعالیٰ کے قانون اور کتاب کے مطابق نفاذ ہے، تو وہاں ہم میں سے حج عمرہ کرنے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، قیامت تک لوگ جاتے رہیں گے، اور وہاں کا سکون بھی ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہیں گے لوگ، کہ وہاں پہ لوگ کھلی دکانیں چھوڑ کر تو کس طرح سے جو ہے وہ اپنی جماعت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور وہاں پہ کبھی کوئی چوری نہیں ہوتی۔ دن میں 5 مرتبہ ہمارا سب کا یہ مشاہدہ ہوتا ہے، لاکھوں کا سامان پڑا ہوا ہے، نہایت اطمینان سے جا کے وہ شخص نماز ادا کر کے آتا ہے، نہ کسی کو وسوسہ پیش آتا ہے کہ کوئی میری دکان سے کوئی چیز اٹھا لے گا۔ پھر ایک دن کی بات نہیں ہے، وہاں پہ تو ہر وقت 365 دن سال کے وہاں پہ دوسرے لوگ موجود رہتے ہیں، اور یہ لوگ اسی طرح اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے جو ہے ہر ملک کے آنے والے کو اس بات کا اعلانیہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ تجارت سے زیادہ ضروری جو ہے وہ جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے تو جماعت ہے، اور پھر ان کے ملک کا یہ قانون چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ان چیزوں کو ہاتھ اس لیے نہیں لگا رہا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ایگزیمپلری پنشمنٹ ہیں۔ حالانکہ وہاں آپ دیکھ لیں، آپ نے کتنے لوگوں کو ہاتھ کٹے ہوئے وہاں دیکھا ہے۔ سزا کا ڈر اتنا ہونا چاہیے کہ کسی ایک کا بھی کٹا ہوا ہوگا تو باقی کے کتنے سیدھے ہو گئے ہیں۔ چلیے آگے آئیے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، غم نہ کر ان کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل مسلمان نہیں ہیں، ومن الذین ہادوا، اور وہ جو لوگ یہودی ہیں، سماعون للکذب، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، سماعون لقوم، اور وہ جاسوسی کرتے ہیں اس قوم کے لیے، آخرینہ جو دوسری ہے جماعت، لم یاتوک، جو تجھ تک نہیں آئی، یحرفون الکلمہ، بدل ڈالتے ہیں بات کو، کلمے کو، من بعد مواضعہ، اس کے ٹھکانے کو چھوڑ کر،
یقولون ان اوتی، تم کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ملے، ھذا فخذوہ تو اس کو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ اور اگر یہ حکم نہ ملے فاحذروا تو بچتے رہنا، وَمَن يُرِيدُ اللَّهُ اور جس کو گمراہ کر دیا اللہ نے، فتنۃ یعنی فتنے مبتلا کر دیا، فلن تملک له من اللہ شیئا تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں، اولئک الذین لم یرد اللہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ چاہا، ان یطہر قلوبهم ان کے دل پاک کرے ان کے، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا کی جو زندگی ہے اس میں کیا ہے، خزی ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو میں نے ایک طویل آیت تلاوت کی ہے تو اس میں دو واقعات کو شان نزول کہا جاتا ہے اور دونوں ہی ہو سکتے ہیں، دونوں اس یہ بات مانے نہیں ہے کہ دو نہیں ہو سکتے۔ قصہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے نا تو وہاں دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو جو بنو نذیر تھے وہ قوت اور شوکت اور دولت اور عزت میں بنو قریظہ سے زیادہ تھے، تو یہ لوگ جو تھے ان پہ حاوی تھے، تو آئے دن بنو قریظہ پہ ظلم کرتے رہتے تھے، تو وہ اس کو جو ہے وہ بہرحال سہتے رہتے تھے کیونکہ وہ زیادہ پاورفل تھے۔ تو یہاں تک کہ انہوں نے بنو نذیر نے نا بنو قریظہ کو ایک ایسا ذلت آمیز معاہدہ لکھنے پہ مجبور کیا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دے نا تو اس کا قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا ان کو حق ہی نہیں ہوگا۔ پچھلے رکوع میں آپ نے پڑھا ہے نا، انہی کے بارے میں نے بتایا تھا نا، تو حق ہی نہیں ہوگا بلکہ صرف 70 دسک کھجوریں ان کے خون بہا کے طور پر ادا کی جائیں گی۔ اور دسک کا مطلب یہ ہوتا ہے 70 یا دسک ہے یا وسک ہے، صحیح نہیں مجھے نظر آ رہا، کہ ایک یہ پیمانہ ہے کہ جیسے ہمارا جو وزن اگر ہم اپنی زبان کے وزن استعمال کریں نا تو تقریباً 5.25 من بنتے ہیں، 5 من 10 سیر، آپ 5.25 من ہی کہہ لینا اس کو۔ اچھا پھر اگر وہ ان کا کوئی آدمی مار دے، یعنی کمزور قبیلے کا آدمی ان کا کوئی مار دے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے قاتل کو قتل بھی کیا جائے گا اور خون بہا بھی لیا جائے گا اور وہ بھی ڈبل لیا جائے گا۔ وہاں پہ جو ہے وہ ایک 70 دسک تھا تو یہاں پہ 140 دسک ہے، اور اگر ان کی کوئی عورت جو ہے نا وہ عورت ہوگی تو وہ اس کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے گا، غلام ہوگا تو دو کو قتل کیا جائے گا، یعنی ہر طرح سے ذلت آمیز۔ بہرحال یہ جو بنو نذیر تھے چونکہ قوت اور طاقت میں کم تھے تو یہ قبول کرتے گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو پھر مدینہ جو تھا وہ دارالاسلام بن گیا نا۔ اب یہ دونوں قبیلے جو تھے یہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی جو مساوانہ عادلانہ جو تعلیمات تھی وہ ان تک بھی پہنچی۔ تو اس وقت یہ لوگ بھی بنو قریظہ کے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے نا وہ نہیں رہے کہ تم ہمارے سے خون بہا بھی لے لو، ہمارا بندہ بھی مار لو، اور جب ہماری باری آئے تو تم ہمیں آدھا خون بہا دو اور تمہارا بندہ ہم مارنے کے قابل نہیں۔ اب ہم اتنا ذلت آمیز معاہدہ تمہارے ساتھ نہیں رکھیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے عین جو حق و انصاف کے مطابق فیصلہ تھا وہ فرما دیا۔ تو کیونکہ بنو قریظہ جانتے تھے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظلم و ستم کو برقرار نہیں رکھیں گے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ آپ کے پاس فیصلہ لے کر گئے اور سازش کے طور پہ مقدمہ لے جانے سے پہلے کچھ ایسے لوگوں کو آگے بھیجا جو اصل میں تو انہی کے ہم مذہب یعنی یہودی تھے، مگر منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے۔ تو اس بات کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ ایک دوسرا واقعہ زنا کا ہے کہ ایک دفعہ کسی امیر یہودی اور امیر یہودن نے آپس میں زنا کیا اور دونوں شادی شدہ تھے، تو ان کو سنسار کرنا لازم ہو گیا تھا، کیونکہ جو ان کی کتاب ہے توریت اس میں بھی یہی ان کی سزا تھی۔ تو وہ چونکہ بڑے خاندان کے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس سزا میں نرمی کی جائے، تو ان کو معلوم تھا کہ مذہب اسلام میں بڑی سہولتیں ہیں، نرمی ہیں، تو اپنے بنا پر تو یہ سوچا کہ اسلام میں اس کی سزا کی تخفیف ہوگی تو لہذا چلو مسلمانوں کے پاس چلتے ہیں۔ اب فیصلہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیتے ہیں، تو دونوں جو مجرم تھے نا انہیں ساتھ بھیج دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی ہلکی سزا جاری کریں تو تم لے لینا، یہ آیت کے مطابق جو کہا نہیں کہ اگر یہ فیصلہ کریں تو لے لینا، یہ کریں تو نہ ماننا۔ تو پھر کیا کہ اگر وہاں سے بھی کوئی سخت فیصلہ آئے تو پھر نہ ماننا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کسی عالم کو بلوا کے پوچھا تھا کہ تمہاری توریت میں اس کی کیا سزا ہے، تو انہوں نے بتایا ہمارے بھی سنساری ہی ہے۔ تو اس لیے جو سنساری کی ہی سزا ان پہ جو نافذ کی گئی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ توریت میں بھی یہ حکم ہے تو تم کیوں اس سے بھاگتے ہو؟
تو وہ جو ان کا عالم تھا نا ابن سوریہ، اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے قسم دے کے پوچھا، اگر آپ قسم دے کے مجھ کو نہ پوچھتے نا تو مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ میں اگر کوئی غلط بات بتاؤں گا تو تیرات مجھے جلا ڈالے گی۔ تو حقیقت میں جو ہے نا وہ بات یہ ہے کہ ہمارا حکم جو ہے وہ عین قرآن کے مطابق ہے، تورات میں بھی ان کی سنگساری ہی ہے، لیکن ہم اس لیے اس کی طرف نہیں آتے کہ ایک دفعہ ہمارا ایک شہزادہ اس جرم میں مبتلا ہو گیا تھا تو اس کو ہم نے رعایت کر کے چھوڑ دیا، تو اس کے بعد سے یہی معمول بن گیا کہ معمولی آدمی سے اگر سر درد ہو تو اس کو سنسار ہم کریں، تو وہ معمولی آدمی بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ جب شہزادے سے ہی ہوا تھا تو اس کو تو نہیں آپ نے یہ سزا دی۔ تو اس کے بعد سے ہم نے یعنی اس عیب کو چھپانے کے لیے کہ بڑے آدمی سے ایک جرم سرزد ہو گیا تھا، تو ہم نے کیا کیا کہ جتنے بھی لوگ اس کام میں ملوث ہوتے تھے تو ان کو ہم نے نرم ہی رکھا اور ان کو شرعی سزا نہیں دی، اور ساروں نے مل کے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ سب کے لیے ہلکی سی سزا تجویز کی جائے۔ اور ہلکی سزا کیا تھی کہ مار پیٹ، منہ کالا کر کے جلوس نکالنے کی سزا تھی، بس یہی سب میں رائج ہو گئی۔ تو یہ جو آیت میں نے طویل آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اسی بات کا ذکر تھا کہ یہ لوگ جو ہیں جاسوسی کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، سو لینے کے لیے آتے ہیں کہ اسلام کا اس بارے میں کیا حکم ہے، اور پھر اس حکم کو ماننے کے لیے نہیں آتے، پہلے سے کہہ کے بھیجتے ہیں کہ لوگ اگر کوئی نرمی ہوئی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو بس واپس آ جانا، حکم مان کے نہ آنا۔ آگے چلیے، سمعون للکذبی، جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، کس لیے؟ جھوٹ بولنے کے لیے۔ اکلون للسحتی، اور بڑے حرام کھانے والے ہیں۔ فإن جاؤک فاحکم بینہم، سو اگر آئیں تیرے پاس تو فیصلہ کر دے ان میں، او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لے، اعراض برت لے، وإن تعرض عنہم، اور اگر تو منہ پھیر لے گا ان سے، فلن یضروک، تو تیرا کچھ نہ بگاڑیں گے، شیئن کچھ بھی۔ وإن حکمت، اور اگر تو فیصلہ کرے ان کے درمیان، فاحکم بینہم بالقسط، تو فیصلہ کر ان میں انصاف سے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ، وہ تجھ کو کس طرح منصف بنائیں گے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تو توریت ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی پھرے جاتے ہیں اس سے، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں یا ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا ہے کہ بری خصلتیں ان میں کیا ہیں، سمعون للکذب، جھوٹی غلط بات سننے کے عادی ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عام جھوٹ بول، بلکہ کیا ہے کہ ایسے توریت کی کھلی خلاف ورزی دیکھنے کے باوجود ان کی پیروی کرتے ہیں، جو فتوے دیتے ہیں غلط، ان کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے نرم فتویٰ دیا جا رہا ہے، غلط سلط بیان کی ہوئی باتوں اور کہانیوں کو سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اس میں ایک پیغام ہے کہ ہر داڑھی والے کو مولوی نہ سمجھ کے بیٹھ جایا کریں۔ جب آپ کسی سے فتویٰ لینے جائیں تو یہ معلوم کریں کہ جو مفتی ہے اس نے کہیں سے پڑھا بھی ہوا ہے۔ ویسے ہم کپڑا لینے جائیں، جوتا لینے جائیں تو ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں، اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخل کرانا ہو تو کتنی تحقیق کرتے ہیں، لیکن اگر فتویٰ لینا ہو تو جہاں سے بھی ہماری مرضی کا فتویٰ مل جائے، بھلے اس مولوی نے کو سوائے اذان دینے کے کوئی کام آتا ہی نہ ہو۔ تو جو عوام تھی وہاں کی یہودی لوگوں کی، تو وہ بھی تو یہ کرتی تھی نا کہ مفتی اس کو بناتی تھی جو کوئی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے، کتابوں میں رد و بدل کر رہا ہے، لفظی اور معنوی تحریف کر رہا ہے۔ لفظی تحریف تو ہے نا کہ اللہ کی کتاب کے توریت کے الفاظ ہی بدل ڈالے، اور معنوی تحریف یہ ہے کہ جو حکم دیا اس کو توڑ موڑ کے ایسا پیش کیا اپنی طرف سے، اس میں ایسی تعویلیں گھڑی کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ توریت کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور اپنی مرضی کا من گھڑت اس میں سے فیصلہ بھی نکال لیا۔ تو اس طرح ہم جو عالم اور مفتی جنہیں ہم گردانتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی پہلے تحقیق کر لیا کریں کہ وہ کس درجے کے عالم اور مفتی ہیں، فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں، کہیں سے پڑھا بھی ہے یا نہیں، ورنہ جس شخص نے غلط فتویٰ دی ہے اس پر تو وبال ہے ہی، تو جس شخص نے غلط فتویٰ سنا ہے اس پر بھی وبال ہے نا، اس نے تحقیق کیے بغیر کیوں کیا ایک کام۔ ہر جو ہے نا وائٹ کپڑے پہننے والے اور ہر داڑھی رکھنے والے کو ہم نے مفتی کا درجہ دے رکھا ہے، اس روش کو، اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں یہودیوں کا حال بیان کر کے مسلمانوں کو بھی سنایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم دنیا کے معاملات میں تو بڑے چست، چلاک، ہوشیار، جیسے اگر بیمار ہو جائیں تو ہم بہتر سے بہتر ڈاکٹر کو، حکیم کو تلاش کرتے ہیں، کوئی مقدمے سے واسطہ پڑ جائے تو کوئی جو وکیل ڈھونڈتے ہیں بڑا اچھا، 10 لوگوں سے پوچھ کے ڈھونڈتے ہیں کون سا وکیل ہے جو بڑے اچھے دلائل دیتا ہے۔ لیکن جو
کسی عالم یا مفتی کے بارے میں بغیر اس تحقیق کے کہ اس نے باقاعدہ کسی مدرسے سے کوئی تعلیم بھی پائی ہے یا نہیں، علماء ماہرین کی خدمت میں رہ کے کوئی علم دین کا کوئی ذوق بھی سیکھا ہے کہ نہیں، کوئی ذوق پیدا بھی کیا ہے کہ نہیں، اس کی کچھ علمی خدمات ہیں بھی یا نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، کوئی تقویٰ طہارت کوئی اپنے اندر پیدا کی ہے یا نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مسلمان جو لوگ دین کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں نا، تو بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا جاہل وائز اور دکاندار قسم کے جو پیر ہوتے ہیں نا، ان کے جال میں پھنس کے دین کے صحیح راستے سے دور جا پڑتا ہے۔ جو آیت میں نے اب تلاوت کی ہے کہ یہودیوں کی جو بری خصلت ہے کہ سماعون لقوم آخرین لا یاتوک، کہ یہ یہود کی بڑی بری خصلت یہ ہے نا کہ وہ سنتے ہیں جھوٹی بات کو۔ اس خصلت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے، جھوٹے فتووں کو، جھوٹی باتوں کو، باوجود اس کے کہ وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ معنوی اور لفظی تعریف ہوئی ہے، پھر بھی اس اپنے عالم کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک خصلت ان میں کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلتے تھے، یعنی معنوی تعریف کے علاوہ لفظی تعریف بھی کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک بری خصلت ان کی کیا تھی کہ اکلون للسحت، یعنی سحت کھاتے تھے، یعنی جیسے ہمارے ہاں جس کو عام زبان میں آپ کہہ لیں کہ رشوت کھانا، حرام مال کی طرف جانا، کیونکہ وہ فتوے غلط دیتے تھے، لفظی معنوی تعریف کر کے دیتے تھے تو اس کو جائز سمجھتے تھے۔ رشوت کی تعریف آپ یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت کرتے ہیں، اور اس شخص پر بھی جو ان دونوں کے درمیان دلال بنے، یعنی واسطے کا کام دے۔ جو فائلیں بکتی ہیں لے کر جاتے ہیں، وہ بیچ کا کوئی ایک آدمی لے کر جاتا ہے نا، درمیان جو آفیسر اور جو سائل ہے وہ کبھی آمنے سامنے نہیں ہوتے، وہ ایک بیچ کا ایک دلال ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی ہے۔ یا سادے الفاظ میں رشوت کی تعریف یہ ہے کہ جس کا معاوضہ لینا شرعاً درست نہ ہو، اس کا معاوضہ لیا جائے۔ مثلا جو شخص کسی کام پر، کسی فرائض پر مامور ہے تو اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ ویسے ہی لازم ہے، تو وہ کسی فریق سے معاوضہ لے اس کام کا۔ جیسے حکومت کے کچھ افسران ہیں، کلرک ہیں، سرکاری ملازمتیں ہیں، کسی بھی فیلڈ کی، AG آفس کے کام ہیں، تو اپنے فرائض ادا کرنے کے وہ پابند ہیں نا، اور اس بات کی گورنمنٹ سے پے لیتے ہیں۔ جب وہ صاحب معاملہ سے کچھ بھی اس سلسلے میں لیں گے تو وہ رشوت ہے۔ اگلی آیت کیف یحکمونک، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک موجود ہے اور وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور ان کے پاس توریت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے معاملات کا فیصلہ توریت سے فرما لیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جو سزائیں تھیں وہ توریت کے مطابق ہی تھیں، جیسے رجم کی جو سزا تھی، سنساری کی جو سزا تھی، یہ توریت کے مطابق ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا ہے، پہلے اس سے پچھلی آیت کی طرف اگر آپ آئیں، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، یعنی اگر تیرے پاس آئیں تو فیصلہ انصاف سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کیسے آئیں گے تیرے پاس، ان کے پاس توریت ہے، توریت کا حکم موجود ہے۔ وہ کس لیے آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ جو میں نے 2 واقعات آپ کو بتائے ہیں کہ وہ توریت کے حکم کو ٹالنا چاہتے تھے، اور دونوں میں جو حکم قرآن پاک کا تھا وہ بھی توریت کے موافق ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہاں فرما دیا ہے کہ یہ تجھے جو حکم حاکم یا منصف بناتے ہیں تو ان کا ارادہ کوئی تیرے سے فیصلہ لینا نہیں ہوتا، بلکہ نہ ماننا ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، ہرگز یہ ماننے والے نہیں ہیں کہ جب انہیں تیرے پاس سے بھی وہی حکم ملے تو پھر اپنی کتاب کو تو یعنی جس پر اعتقاد تھا، جس کتاب کے یہ ماننے والے ہیں، ایمان اس پر ہے، اس کی بات تو ماننی نہیں ہے۔ تو جس پر اعتقاد ہی نہیں ہے، قرآن مجید پہ تو ان کا اعتماد ہی نہیں ہے، تو وہاں آ کے اس کا فیصلہ ہی کیسے مان لیں گے؟ وما اولئک بالمؤمنین، ہرگز وہ ماننے والے نہیں ہیں، یعنی نہ اپنی کتاب کو مانتے ہیں نہ قرآن کی کتاب کو ماننے۔ عجیب بات نہیں ہے، جس پہ عقیدہ ہے اس کا بھی فیصلہ نہیں ماننا، جس پہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کا بھی نہیں ماننا، اس کا تو نہ ماننے میں حق بجانی میں نا، یہ تو ہماری تو کتاب ہی نہیں ہے یہ۔ لیکن جس پہ یقین رکھتے ہیں جو توریت ہے، پھر اسی کے فیصلے کو مان لیتے۔ لیکن چونکہ دونوں میں سزا ایک ہی تھی، لہٰذا نہ اس کو ماننا ہے نہ اس کو ماننا ہے، اور اپنے لیے ہر صورت وہاں سے جو سہولت ہے وہ لینی ہے، کیونکہ بڑے آدمی کا جرم تھا نا زنا، وہ یہودی اور یہودن جو تھے وہ امیر لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا صحیح فہم، جو کچھ پڑھا سمجھا سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔